آپ لوگ روزانہ، اب یہاں بھی یہ رائٹنگ والی بات آتی ہے کہ روزانہ ایک کوشچن تیار کریں کم از کم، اور اس کو تیار کر کے لکھیں. جب آپ لوگ لکھیں گے تو آپ کی کافی اچھی تیاری ہوتی جائے گی. یہ بات یہاں پہ بھی بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ آتی ہے. 4th ایئر کا کورس بھی پڑھنا شروع کر دیں، لیکن 3rd ایئر کے کورس کو نظر انداز بالکل بھی نہ کریں. آپ لوگ ٹپس اچھی طرح تیار کریں. آپ کو تقریباً پوری ٹپس پڑھائی جا چکی ہے، اور جو غلطیاں تھیں ٹپس میں کریکٹ بھی کرائی جا چکی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو جو ہے اب کوئی پرابلم ہونی نہیں چاہیے. آپ لوگ قطعی سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ تیاری جاری رکھیں. اس طریقے سے آپ لوگ مینیج کر لیں کہ تھوڑا سا ٹائم 3rd ایئر اور تھوڑا سا 4th ایئر کے کورس کو دیں. 4th ایئر کی بھی آپ لوگ اسی طرح ٹپس لے لیں اور ٹپس سے پڑھنا شروع کر دیں. کتاب سے بھی پڑھنا شروع کر دیں. میں نے کلاس میں کتاب کے متعلق تو تفصیل سے آپ کو بتا ہی دیا تھا، بلکہ جو کتابیں اویلیبل تھیں 4th ایئر کی وہ میں نے کلاس میں تقسیم بھی کر دی تھیں. تو وہ بک لے لیں، اس سے بھی پڑھنا شروع کر دیں اور ٹپس سے بھی پڑھنا شروع کر دیں. ٹپس سے تیاری کریں، آپ کا انشاءاللہ 4th ایئر کا پیپر بھی تیار ہوتا جائے گا. کیونکہ اب جو بات مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جب 3rd ایئر کا ایگزام ہوگا تو اس کے کوئی 3 یا 4 مہینے بعد ہی آپ کا 4th ایئر کا ایگزام بھی ہو جائے گا. آپ کے پاس پھر کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں بچے گا. تو ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے اسی دوران ہی کرنا ہے. 4th ایئر کے لیے پھر ہمارے پاس ٹائم بہت ہی زیادہ کم بچے گا. اس وجہ سے اب ہم 4th ایئر کو بھی اسی دوران ہی پڑھیں گے، اور جو بھی سلسلہ ہے وہ اب ہمیں دونوں کو ذہن میں رکھ کے ہی مشترکہ طور پہ بنانا پڑے گا. یعنی 3rd ایئر اور 4th ایئر دونوں کے کورس کو ملا کے ہی چلانا پڑے گا. یہ بات بہت زیادہ اہم ہے. اگر آپ کا کسی بھی طرح ایگزام ہو چکا ہوتا تو یہ آپ کے لیے 1000 درجے بہتر تھا. لیکن اب بہرحال جو صورتحال ہے، ظاہر ہے کہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اسی صورتحال کے مطابق ہی پھر اپنا جو بھی سلسلہ ہو سکتا ہے اس کو بہترین طریقے سے پلان آؤٹ کر کے اس پہ عمل درآمد کریں. اس کے علاوہ نیکسٹ بات یہ ہے کہ ابھی جو اعلان کیا گیا تھا نومبر میں تعلیمی ادارے بند ہونے سے پہلے، اس کے مطابق وہ یہ تھا کہ 24 دسمبر تک آن لائن کلاسیں ہوں گی اور 25 دسمبر سے 10 جنوری تک چھٹیاں ہوں گی. تو مجھے 100% تو میں آپ کو کلیئر یقین دہانی سے نہیں کہہ سکتا، لیکن کافی زیادہ چانس ہے کہ ہماری یہ کلاسز اگر اس پر عمل درآمد ہوتا ہے تو جمعرات والے دن یعنی 24 تاریخ کو ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد یہ ہے کہ 15 دن کی بریک آئے گی. آپ لوگ اس 15 دن میں مکمل طور پہ ان ٹچ رہیں. ایسا ہرگز نہ کریں کہ آپ لوگ جو ہے وہ بالکل پڑھائی کو چھوڑ چھاڑ کے ایک طرف بیٹھ جائیں. یہ ٹائم آپ کے لیے انتہائی قیمتی ہے. اس 15 دن کی چھٹیوں میں بھی آپ لوگ پڑھتے رہیں. جو کوسچن پوچھنا ہو آپ لوگ گروپ میں پوچھیں، مجھے پرسنلی کال کر کے پوچھیں، میسج کریں، جس بھی طریقے سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں کر کے پوچھیں. ٹپس میں کوئی چیز جو میں نے کریکشن کرائی تھی اس میں سے کوئی مزید کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی ہے، جو بھی سلسلہ ہے اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. آپ اس حوالے سے بھی رابطہ کریں. لیکن ساری بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ قطعی طور پہ آؤٹ آف ٹچ نہ ہو جائیں. آپ لوگ پڑھائی کو مکمل طور پہ جاری رکھیں، کیونکہ اب آپ کا برڈن بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اپنے 3rd ایئر کی تیاری کو برقرار رکھتے ہوئے 4th ایئر کو پڑھنا ہے. تو اس حوالے سے یہ چھٹیاں آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں. اگر اللہ کرے کہ 11 جنوری سے کلاسیں شروع ہو جائیں تو پھر ہم 4th ایئر کا کورس انشاءاللہ کالج میں کلاس میں پڑھیں گے. اور اگر انفارچونیٹلی نہ ہو سکیں تو پھر اسی طرح کا کوئی سلسلہ بنایا نہ پڑے گا، اور جس طرح اب لیکچر اپلوڈ کیے جا رہے ہیں اسی طریقے
اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے کورس کے باقی ٹاپکس کے متعلق بھی لیکچرز اپلوڈ کیے جاتے رہیں گے، اور پھر جب تک بھی اسکول کالج وغیرہ نہ کھلے تو ہمیں پھر اسی طریقے سے ہی کام چلانا پڑے گا۔ ان تمام باتوں کو مجموعی طور پہ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگ بہترین تیاری کریں تاکہ آپ کا فیوچر خراب نہ ہو، آپ کا کیریئر پہ ان چیزوں کے، ان مسائل کے جو آج کل پیش آ رہے ہیں تعلیمی ادارے بند ہونے کی وجہ سے، آپ کو اس حوالے سے آپ کے کیریئر پہ برے اثرات مرتب نہ ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ بات دیکھی گئی ہے کہ گروپ میں جو سٹوڈنٹس حاضری لگاتے ہیں وہ روز لگاتے ہیں، جو نہیں لگاتے وہ بالکل نہیں لگاتے، اور بعض ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو کبھی حاضری لگاتے ہیں کبھی نہیں لگاتے۔ آپ لوگوں کا 4th ایئر کا جو ایڈمیشن جائے گا وہ انہی حاضریوں کی بیس پہ جائے گا۔ اس وجہ سے میں ان سٹوڈنٹس کو تو اپریشیٹ کرتا ہوں جو ڈیلی حاضری لگاتے ہیں، لیکن جو کبھی حاضری لگاتے ہیں اور کبھی نہیں لگاتے، اور سب سے بڑھ کے جو کبھی بھی نہیں حاضری لگاتے، حتیٰ کہ ایک بڑی تعداد ایسے سٹوڈنٹس کی ہے جو اس گروپ میں ہے بھی نہیں ہے، تو ان کے حوالے سے میرا میسج یہ ہے کہ وہ سیریس ہو جائیں، جو کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، کسی بھی طریقے سے وہ جو ہے وہ رابطہ رکھیں، کیونکہ یہ جو آپ لوگ حاضری روزانہ گروپ میں لگاتے ہیں، کلاس جب ختم ہوتی ہے تو میں کمپائل کر کے آفس میں سینڈ کرتا ہوں، ان حاضریوں کی بیس پہ ہی آپ لوگوں کا 4th ایئر کا ایڈمیشن جائے گا۔ اس وجہ سے اس بات کو، یہ جو گروپ کی سرگرمی ہے اس کو قطعی طور پہ سیریس لیں، اور جو چیز پوچھنی ہو، ڈسکس کرنی ہو، آپ لوگ میکسیمم جو ہے پوچھا کریں اور ڈسکس کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ ایک اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، کرونا وائرس کا مسئلہ بڑی شدت سے پھیل رہا ہے، تو آپ لوگ اپنے گھروں میں یا جہاں جہاں بھی اپنے علاقوں میں جدھر بھی رہ رہے ہیں اپنی میکسیمم احتیاط کریں، اپنے گھر والوں کی احتیاط کریں، کیونکہ عملی طور پر صورتحال جس طرح پہلے جب پچھلے سیشن میں سٹارٹ ہوا تھا کرونا وائرس کا مسئلہ، اور اس وقت جس طرح کی تھی، اب اس سے کافی زیادہ خطرناک ہے۔ تو گو کہ جن لوگوں کو ہو جاتا ہے ان کی بہت بڑی اکثریت ٹھیک تو ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے، لیکن پریشانی اور خاص طور پہ جو جس کو آئسولیشن یا تنہائی کہتے ہیں، اس کو مینیج کرنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہے۔ میرے چند جاننے والوں کو بھی اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور جیسے میں نے ان کے حالات دیکھے ہیں تو بہت مشکل ہے اس کو مینیج کرنا، اور جب انسان ٹھیک بھی ہو جاتا ہے تو جو کمزوری ہے وہ بہت دن تک رہتی ہے۔ ہمارے کالج کے چند ایک پروفیسر صاحبان کو بھی ہوا ہے، تو ان کے جو حالات میں نے دیکھے ہیں وہ گو کہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ریکور تو میری اطلاع کے مطابق سب نے کر لیا ہے، لیکن اس کی کمزوری بہت رہتی ہے، اور بہت زیادہ پھر گھر والے بھی مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مریض کے گھر والے بھی، یعنی تو اپنی اور اپنے گھر والوں کی جو ہے وہ احتیاط کریں۔ اس کے علاوہ ابھی فی الحال اس کی کیونکہ ویکسین اویلیبل نہیں ہے، امید ہے کہ مارچ اپریل سے پاکستان میں لگانی شروع کر دی جائے گی، لیکن ابھی تک بہرحال اویلیبل نہیں ہے، تو اس حوالے سے کوشش کریں کہ غیر ضروری طور پہ گھر سے باہر نہ نکلیں، اور جو دیگر SOPs ہیں ان پہ عمل کریں تاکہ آپ لوگ محفوظ رہ سکیں اور اپنی پڑھائی کو پراپرلی جاری رکھ سکیں، کوئی آپ کو ایگزام کی تیاری میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو جو ہے یہ چند ایک چیزیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کو کلیئر کر دی ہیں۔ ان کے علاوہ جو پرابلمز ہیں آپ لوگ پوچھیں، انشاءاللہ آپ کے پرابلمز
حل کیے جائیں گے. یہ جو آن لائن سرگرمیاں ہیں اسی حوالے سے شروع کی گئی ہیں. اگین میں آپ کو آخر میں یہ بات کہوں گا، خاص طور پہ میری یہ تمام باتیں، میرا یہ پیغام ان سٹوڈنٹس تک ضرور پہنچا دیں جو کہ ٹوٹلی آؤٹ آف ٹچ ہیں، تاکہ وہ بھی محروم نہ رہ سکیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.